لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه ومتقنه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات معزز سامعین کرام، صاحبان عقل و خرد، میں نے جس آیت کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. چونکہ پہلی مرتبہ خمسہ مجالس یہاں پر پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، لہٰذا میں نے موضوع بھی ہادی اور ہدایت کا چنا ہے. چونکہ اس زمانے میں جس چیز کی کمی ہے وہ ہدایت کی ہے، لہٰذا اسی موضوع پہ انشاءاللہ جب تک یہ پروگرام چلے گا 3-4 دن تک آپ سنتے رہیں گے. پروردگار نے کہا کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے ہاتھوں میں ہے اور دنیا کا بھی اختیار اور آخرت کا بھی اختیار ہمارے ہاتھوں میں ہے. یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ خدا نے روز اول سے اس ذمہ داری کو اپنے ہاتھ میں رکھا. جب ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے اس وقت بھی پروردگار نے اول تخلیق میں جناب آدم کو ہادی بنا کر کے بھیجا ہے. ہادی بنا کر کے بھیجا. پروردگار ابھی تو کوئی ہدایت حاصل کرنے والا نہیں ہے، ہادی بنا کر کے کیوں بھیج رہا ہے؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ میں آدم کے سناٹے کو رہنما سے توڑوں گا. آدم کے سناٹے کو رہنما سے توڑوں گا، راہرو سے نہیں. آدم کے سناٹے کو رہنما سے توڑوں گا، راہرو سے نہیں. پروردگار کیوں کہا؟ اس لیے کیونکہ یہ دنیا بڑی عجیب ہونے والی ہے. لوگ شکوہ شکایت بہت زیادہ کرتے ہیں. آپ حضرات بزرگان یہاں بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں، ہمارے ہمسن کمسن بھی بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ بہتر جانتے ہیں کہ جب انسان کسی چیز میں کوتاہی کرتا ہے تو اپنی کمیاں کم، شکایتیں زیادہ کرنے لگتا ہے. اپنی کوتاہی کو کم، دوسرے یہ پیش آ گیا، وہ مسئلہ پیش آ گیا، وہ مسئلہ پیش آ گیا. جیسے ہم بچپنے میں اپنے بزرگوں سے سنتے تھے، بزرگ کہتے ہیں کہ ہمارا دور ایسا تھا کہ ہم پڑھ نہیں پائے، بہت مشکلات تھی. آج کے دور میں اتنی فیسلٹیز ہے، آپ نہیں پڑھ پا رہے ہو. اگر ہمارے دور میں ایسا ہوتا تو ہم کر لیتے. اور آج کے دور کے جو بچے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی دن بڑھاپے کی منزل میں جائیں گے، یہ بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے دور میں وہ سہولت نہیں تھی جو تمہارے دور میں ہے. اگر یہ سہولت ہمارے دور میں ہوتی تو ہم تم سے آگے نکل جاتے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. جبکہ دنیا جان رہی ہے کہ اس دور کے بھی بہت سے ایسے ہیں جو آفیسر گریڈ کے ہیں،
पढ़े लिखे हैं। अगर इल्म उस दौर में ना होता तो पढ़े लिखे कहाँ से होते। तो खुदा भी जानता था कि शिकवा और शिकायत बहुत होगी, तो लिहाजा खुदा ये मौका नहीं देना चाह रहा है कि ये कह दे इंसान कि हम जब इस कायनात में आए तो कोई हिदायत देने वाला नहीं था, हम जब इस कायनात में आए तो कोई हिदायत देने वाला नहीं था, कोई रास्ता बताने वाला नहीं था, कोई राह रास्त पे लाने वाला नहीं था। तो परवरदिगार ने कहा तो सही, मैं इस अदम के सन्नाटे को रहबर से तोड़ूंगा, राहरू से नहीं, हादी से तोड़ूंगा, हिदायत हासिल करने वालों से नहीं, लीडर से तोड़ूंगा, राह पैमा से नहीं। परवरदिगार क्यों? ताकि दुनिया को मौका न मिले कि जब आगाज तख्लीक में खुदा इस कायनात को बगैर हादी के नहीं छोड़ सकता, तो अंजामे तख्लीक में कैसे छोड़। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा खुदा ने कहा कि देखो हिदायत की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हादी बनाना, रहबर बनाना, लीडर बनाना, ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। आज दुनिया ये सोचती है कि हिदायत की मंजिल में जो इख्तिलाफात हैं वो मौलाए कायनात की मंजिल में है। मौलाए कायनात की मंजिल में कोई इख्तिलाफ नहीं है, मौलाए कायनात की मंजिल में कोई इख्तिलाफ नहीं, बीबी ज़हरा की मंजिल में कोई इख्तिलाफ नहीं, इमाम हसन की मंजिल में कोई इख्तिलाफ नहीं है। इख्तिलाफ अगर असल देखा जाए तो हादी में जो इख्तिलाफ है वो रसूल आजम की जिंदगी पे है, वो रसूल की जिंदगी पे इख्तिलाफ है। ये जितने इख्तिलाफात शुबहात हिदायत के जो पैदा हुए हैं ये रसूल की जिंदगी में है, क्योंकि कुरान ने अपने बारे में कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदन लिलमुत्तकीन, यानी ये किताब बेअयब है और मुत्तकीन के लिए हिदायत है। ये किताब बेअयब है और मुत्तकीन के लिए हिदायत है, यानी खुदा ने किताब हिदायत को भी भेजा है और हादी को भी भेजा है। उसने कहा हिदायत की भी जिम्मेदारी हमारी है और हादी बनाने की भी जिम्मेदारी है। किताब हिदायत को भेजा और हादी को भी भेजा, लेकिन अगर आपको देखना है तो इसी कुरान को जब परवरदिगार ने नाजिल किया तो कहाँ नाजिल किया, कहाँ नाजिल किया? कहा पैगंबर के कल्ब पे, पैगंबर के कान पे नाजिल किया? नहीं। पैगंबर के हाथ पे नाजिल किया? नहीं। अगर पैगंबर के हाथ पे नाजिल होता तो उस पे लिखा जाता, कान पे नाजिल होता तो सुनाया जाता, दिल पे नाजिल हुआ। भाई दिल पे कैसे नाजिल हुआ? क्या दिल आपने अपना दिल देखा है? पैगंबर के दिल पे पूरा कुरान कैसे आया, कैसे नाजिल हुआ? तो क्या पूरा कुरान ऐसे उतर गया? नहीं, बल्कि खुदा ये बताना चाह रहा है कि देखो अगर तुम्हें कुरान समझना है तो किरदार पैगंबर को देखते चले जाओ। अगर तुम्हें कुरान समझना है, पैगंबर के दिल का मतलब ये है कि पैगंबर जो भी अमल करेंगे वो कुरान के मुताबिक करेंगे, यानी पैगंबर का पूरा वजूद कुरान है, पैगंबर का पूरा वजूद कुरान है। तो अब ये कहना पड़ेगा अगर कुरान बेअयब है तो पैगंबर भी, अगर कुरान पाक है तो पैगंबर भी, अगर कुरान मासूम है तो पैगंबर भी। तो कहने का मतलब ये जो अजमत कुरान की वही अजमत रसूल आजम की, जो कुरान की अजमत वही रसूल आजम की अजमत। कुरान भी हादी, क्योंकि हिदायत का मौजूद है, कुरान भी हादी, मुरसल आजम भी हादी। मैंने आपको इससे पहले बताया है इख्तिलाफ रसूल की जिंदगी पे है, अली की जिंदगी पे नहीं। कुरान भी हादी, रसूल भी हादी, कुरान भी पाक, रसूल भी पाक, कुरान भी मासूम, रसूल भी मासूम, कुरान भी हुज्जत, रसूल भी हुज्जत, कुरान भी तिबियान, रसूल भी तिबियान, कुरान भी अक्ल, रसूल भी अक्ल, कुरान भी फिक्र, रसूल भी फिक्र। तो कहने का मतलब जो कुरान, जो कुरान वो रसूल, जो कुरान
وہ رسول. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قرآن کی عظمت کا اقرار کرو، پھر رسول کی زندگی سمجھ میں آئے گی. رسول کی عظمت کو وہی گھٹائے گا جو قرآن کو نہ سمجھے. رسول میں نقص وہی پیدا کرے گا جو قرآن کو نہ سمجھے. اگر کوئی کتاب کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں کوئی قرآن دوسرا لے کر کے آئے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج. اگر رسول کے مقابلے میں کوئی دوسرا رسول لائے تو کہنے کا مطلب جو حکم قرآن کے لیے وہی حکم رسول کے لیے، جو عظمت قرآن کی وہی عظمت رسول کی. تو اب یہ کہنا پڑے گا کہ جو بھی رسول کے مقام پہ آئے گا وہ رسول جیسا ہو. جو بھی رسول کے مقام پہ آئے رسول جیسا ہو. رسول پاک ان کے مقام پہ آنے والا پاک ہونا چاہیے. رسول طاہر ان کے مقام پہ آنے والا طاہر ہونا چاہیے. رسول معصوم ان کے مقام پہ آنے والا معصوم ہونا چاہیے. رسول صاحبان علم ان کے مقام پہ آنے والا بھی عالم ہونا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے رسول کی عظمت کو جو گھٹایا گیا اسی لیے گھٹایا گیا تاکہ اپنے والوں کو ان کے مقابلے میں لایا جائے، اپنے والوں کو ان کی منزل میں کھڑا کیا جائے، تاکہ کہا جائے کہ رسول کے اندر بھی تو نقائص تھے، ان کے اندر نقائص ہے. تو کیا ہوا؟ جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ہادی وہ بن ہی نہیں سکتا جو کفر اختیار کیا ہو، جو کفر اختیار کیا ہو. یعنی یہ نہیں کہا ایک لمحے کے لیے یا ایک مدت کے لیے جس نے بھی کفر اختیار کیا، جس نے بھی ظلم کیا، وہ کچھ بھی ہو جائے ہادی نہیں ہو سکتا. کچھ بھی ہو جائے ہادی نہیں ہو سکتا. تو اب ماننا پڑے گا جو بھی رسول کے مقام پہ آ رہا ہے اس کی زندگی میں نہ کبھی کفر رہا ہو نہ کبھی ظلم رہا ہو. اگر ایک لمحے کے لیے بھی کفر رہا ہوگا تو وہ ہادی تو نہیں ہو سکتا. ایک سلوات پڑھے محمد یہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں، قرآن کہہ رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالمین کی ہدایت نہیں کرتا. جب خدا ظالموں کی ہدایت نہیں کرتا ہے تو ظالم کو ہادی کیسے بنا سکتا ہے؟ جب خدا ظالم کی ہدایت نہیں کرتا تو ظالم کو ہادی کیسے بنا سکتا ہے؟ اور وہ ظلم چاہے ایک لمحے کے لیے ہوا ہو، چاہے ایک وقت میں ہوا ہو، چاہے متعدد مرتبہ کوئی بھی ہو. یہاں کسی یہ بحث نہیں کس نے ظلم کیا ہے. جس نے بھی ظلم کیا ہے وہ کم سے کم ہادی نہیں بن سکتا. جس نے بھی کفر اختیار کیا، عالم کفر میں جو بھی رہا ہو، یہ بحث نہیں ہے کون رہا، جو بھی رہا ہو، جو بھی کبھی کافر رہا ہو وہ ہادی تو نہیں ہو سکتا. وہ ہادی نہیں ہو سکتا. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، روایت نہیں کری، حدیث نہیں کہہ رہی. بھائی ہمارے یہاں ہمارے مسلم بھائی اور سب یہی کہتے ہیں کہ قرآن کافی ہے، تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی کافر رہا ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا. جس نے بھی ظلم کیا ہو وہ ہادی نہیں ہو سکتا. تو ہدایت کی منزل میں کون آ سکتا ہے؟ ہم کسی کو ایک چھوٹا سا رہبر بناتے ہیں اس دنیا میں تو اس کے اندر کی باتوں کو ہم نہیں جانتے، اس کی ظاہری باتوں کو سمجھ کر کے ہم اسے چن لیا کرتے ہیں. لہٰذا دین کا جب ہادی بنانا ہوا تو خدا نے کہا کہ دیکھو میں یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، میں یہ اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں دوں گا، کیونکہ تمہیں نہیں پتا ہے. تم اپنی مرضی سے جسے اچھا سمجھتے ہو ضروری نہیں وہ اچھا ہو، جسے برا سمجھتے ہو ضروری نہیں ہے وہ برا ہو، کیونکہ خدا بہتر جانتا ہے کون صحیح ہے کون غلط ہے، کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے. تو لہذا پروردگار نے یہ ذمہ داری امت کے ہاتھ میں دے نہیں، کہا ہادی بنانا. قرآن کی آیت ہے ہادی بنانا میرا کام ہے، رہبر بنانا میرا کام ہے، لیڈر بنانا میرا کام ہے. اور یہی وجہ ہے جب خدا بنائے گا تو اسے ماضی کا بھی پتا ہے، حال کا بھی پتا ہے، مستقبل کا بھی پتا ہے. اسے یہ بھی پتا ہے یہ کیا تھا، اور اسے یہ بھی پتا ہے یہ کیا ہے، اور اسے یہ بھی پتا ہے یہ کیا رہے گا.
یہ کیا رہے گا، کس منزل تک جائے گا، سب پتا ہے۔ لہذا جسے خدا بنائے گا اس کا ماضی بھی روشن ہوگا، حال بھی روشن ہوگا، مستقبل بھی روشن ہوگا۔ یا لفظوں کو بدل کے کہوں، پاسٹ بھی، فیوچر بھی، پریزنٹ بھی، سب روشن رہے گا۔ لیکن دونوں میں فرق جو سب سے بڑا ہوگا وہ یہ ہوگا، اور دونوں نے آزمایا، خدا نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور لوگوں نے جنہوں نے خدا کو چھوڑا انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی، اور جب انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھائی تو انہوں نے بھی ہادی بنائے اور خدا نے بھی ہادی بنائے، اور خدا نے کہا اس کا امتحان اوپر آنے کے بعد نہیں اسی دنیا میں ہوگا، اس کا امتحان اوپر آنے کے بعد نہیں اسے دنیا میں ہوگا۔ جسے دنیا نے بنایا وہ منبر پہ آیا تو کہا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں سیدھا کر دینا، اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں سیدھا کر دینا، اگر میں راستے سے بھٹکوں مجھے راستے پہ لگا دینا۔ لیکن جسے خدا نے ہادی بنایا کہا سلونی سلونی اب بھائی خدا کے مقابلے میں کون جا سکتا ہے؟ خدا نے کہا یہ ذمہ داری میری ہے، اور خدا نے بھی بنایا اس کو بھی دنیا نے دیکھا، اور جو خدا سے منحرف ہو گئے انہوں نے بنایا اس کو بھی دنیا نے دیکھا۔ ان کا ہادی جب خود راہ نہیں پا رہا ہے تو لوگوں کو راہ پہ کیا لائے گا؟ جو خود راستہ بھٹک گیا وہ دوسروں کو راستہ کیا دکھائے گا؟ اور ہمارا ہادی وہ ہے جو کہتا ہے اگر تمہیں کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھ لو قبل ان تفقدونی۔ اس کا ترجمہ اکثر یہ ہوتا ہے مفہومی، قبل اس کے تمہارے درمیان سے چلا جاؤں، لیکن اگر گرامر کے اعتبار سے، عربی گرامر کے اعتبار سے لفظی ترجمہ کریں گے تو فرد معنی ہوتا ہے کھونا، تفقدونی مضارع حاضر کا صیغہ ہے، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو۔ مولا آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ مولا بتانا چاہ رہے ہیں ابھی تمہارا شعور علمی بیدار ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، تم راستے سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے درمیان سے جانے والا نہیں ہوں۔ مولا آپ کیسے رہیں گے کہ اگر بظاہر میں چلا گیا حسن بشکل علی موجود رہیں گے، حسن گئے حسین بشکل علی موجود رہیں گے، حسین گئے سجاد بشکل علی موجود رہیں گے، سجاد گئے باقر بشکل علی موجود رہیں گے، باقر گئے صادق بشکل علی موجود رہیں گے، صادق گئے کاظم بشکل علی موجود رہیں گے، کاظم گئے رضا بشکل علی موجود رہیں گے، رضا گئے تقی بشکل علی موجود رہیں گے، تقی گئے نقی بشکل علی موجود رہیں گے، نقی گئے عسکری بشکل علی موجود رہیں گے، عسکری گئے مہدی پردے غیب میں بشکل علی موجود رہیں گے۔ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ آج بھی ہمارے مراجع اسی آخر امام سے فیض حاصل کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دنیا سپر پاور کے سامنے جھکتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن جس کا ربط امام زمانہ سے ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کل ہمارے جج نے کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو ابھی تک ہم یہ سنتے تھے کہ حسین نے کہا ہے مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ 2026 میں ہم نے آنکھوں سے دیکھا جو حسین جیسا تھا اس نے بیعت نہ کی، سر کٹا دیا۔ اس الوقت پڑے محمد وال لہذا ہادی جو ہوتا ہے وہ کس طریقے سے ہدایت کرتا ہے اور ہادی کو بنانے کا کس کام، جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے اس وقت ہادی کی معرفت ہمیں ہو نہیں سکتی۔ جب تک ہم ہادی کی معرفت نہ حاصل کریں، کیونکہ حدیث رسول ہے جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ لہٰذا معرفت امام بہت ضروری ہے، ہمیں ہادی کو پہچاننا بہت ضروری ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہادی کیسے ہوتے ہیں، ہادی کو کون بناتا ہے، ہدایت کون کر سکتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں، ہم کو تاریخ حدیث یہاں وہاں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، قرآن نے پورا فیصلہ کر دیا۔ اور لیکن آپ اگر غور کریں تو پروردگار عالم نے یہ ذمہ داری اپنے اوپر رکھی، ہادی بنایا بھی اور بھیجا بھی ہادی کو۔ لیکن یہ ہدایت کا سلسلہ شروع کہاں سے ہوا تھا؟
जहां से मैंने बात शुरू की थी, जनाबे आदम से शुरू हुआ, आदम से शुरू हुआ। लेकिन इस हिदायत के सिलसिले में अगर गौर करें तो आदम के 2 बेटे हुए, एक जनाबे आदम के खिलाफ हो गया, एक बेटा, यानी कौन खिलाफ हुआ? यानी काबिल, जिसने हाबिल को कत्ल कर दिया। यानी वो अपने वालिद का भी उसके अंदर एहतराम नहीं था, अपने भाई का दुश्मन हो गया, कातिल हो गया। तो यानी हिदायत की मंजिल में अगर देखा जाए, जरूरी नहीं है कि निस्बत इंसान को बचा ले, निस्बत इंसान को बचा नहीं सकती है। अभी लोग सोचते हैं कि हम बड़े घर से ताल्लुक रखते हैं, हमारा खानदान ऐसा है, हमारा कबीला ऐसा है, अमन नबियों के बेटों की बख्शिश होती नहीं है। अगर वो नबी की बात को ना माने तो जो नबी का साथी नबी को छोड़ दे उसकी बख्शिश कहां से हो सकती है? जब नबी का बेटा, जब जनाब नूह ने चाहा नबी का बेटा, वहां पर भी जनाब आदम की भी बात चल रही थी। जनाब आदम के 2 बेटे, जनाब आदम ने दोनों की हिदायत की, हाबिल को भी काबिल को भी। एक राह रास्त पे आया और एक राह रास्त से मुनहरिफ हो गया। तो आप कहेंगे आज भी जमाने में, क्योंकि 12 मुहर्रम गुजर चुकी है, हम यही सुनते रहते हैं, काफी लोग हमसे कह भी चुके हैं, मौलाना साहब हमारी उम्र 50 साल हो गई, हम बचपने से मजलिस कर रहे हैं लेकिन कोई तब्दीली नहीं आ रही है, तबलीग का कोई नतीजा नहीं हो रहा है। आप हिदायत की बात करते हैं, हादी की बात करते हैं और मुसलसल मजलिसें बढ़ती चली जा रही, बचपने में कम होती थी, आज हर मकाम पे मजलिसें हो रही है, हुसैन का जिक्र हो रहा है, लेकिन हमारे अंदर तब्दीली नहीं आ रही है। मजलिस में बैठते कुछ देर के लिए लगता है कि हमें अपने आप को सुधारना है, बाहर निकलते हैं जैसे थे वैसे ही हो गए, जैसे हम थे वैसे ही हो गए, कोई तब्दीली नहीं आती। तो कहा या तो मौलाना आप ये मानिए कि आज के मौलाना की जबान में असर नहीं है, ये भी एक सवाल कहा जाता है कि आज के मौलाना की जबान में असर, पहले के मौलाना कह देते थे तो हो जाता था, आज कहते रहते हैं कुछ नहीं होता, मौलाना की जबान में असर नहीं है। मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं है, कभी कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ चलो ठीक है आपने कह दिया मौलाना की जबान में असर नहीं है इसलिए हिदायत नहीं हो रही है। आप ये बताइए, मौलाना को छोड़िए, क्या मौला की जबान के बारे में कोई ऐसा कह सकता है? करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने क्या कहा था? मेरी गुफ्तगू का असर तुम पर इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि तुम्हारे शिकम माले हराम से पुर हो चुके हैं, तुम्हारे शिकम माले हराम से पुर हो चुके हैं। तो हमेशा ये ना कहिए कि मौलाना की जबान में तासीर नहीं है, कभी कभी जब हमें हिदायत न मिले हम अपने गिरबान में भी झांके, कहीं ऐसा तो नहीं है शिकम माले हराम से हो रहा है। भाई इमाम ने कहा करबला के मैदान में, आज शियत मजहब शिया को, मजहब तशय्यो को कम से कम एक बात पर अगर अमल कर ले कि अपने आप को हराम से बचा ले, तो कसम खुदा की हिदायत में कोई कमी नहीं होगी, हिदायत में कोई कमी नहीं होगी। एक मजलिस इंसान की जिंदगी को बदल देगी, एक मजलिस इंसान की जिंदगी को बदल देगी। लिहाजा पहली चीज ये करना चाहिए, और ये हिदायत की मंजिल खुदा ने वादा किया है कि हिदायत देना मेरा काम है, हादी बनाना मेरा काम है, लिहाजा हिदायत खुदा कर रहा है और वो कयामत तक करेगा। हिदायत में कमी नहीं है, नबी आए हिदायत की, नबियों के बाद आइम्मा का सिलसिला शुरू हुआ हिदायत की, आज भी हिदायत हो रही है, हिदायत में कमी नहीं है, बल्कि हिदायत हासिल करने वालों के अंदर वो ज़रूफियत नहीं है। मिसाल से बात वाज़े कर तो शायद ज्यादा वाज़े हो जाए। आप ये गिलास रखा हुआ है, इस गिलास में पानी आप फुल कर दीजिए, ये गिलास भरा रहा, ज़र्फ, ये ज़र्फ है ना, ज़र्फ पूरा भर दीजिए आप, उसके बाद आप दोबारा फिर पानी उसमें डालिए, उसके बाद ये पानी जज्ब क्यों नहीं हो रहा है? आप कहिए पानी इसमें जा क्यों नहीं रहा है? तो हर इंसान कहेगा मौलाना साहब आप कैसी बात करते हैं, पहले से ज़र्फ पुर है, पहले से पानी भरा हुआ है, दोबारा पानी डालेंगे तो उसके अंदर कैपेसिटी अब नहीं कि जज्ब करे, वो बह जाएगा, कोई फायदा पानी डालने का नहीं। अगर आपको पानी उसमें डालना ही है, पहले ज़र्फ को खाली कीजिए, पहले ज़र्फ को खाली कीजिए। तो मैं कह रहा हूं कि हिदायत हो रही है, रोज़े अव्वल से हो रही है, आज भी हो रही है। हम हिदायत हासिल क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मजलिसों से हमें हिदायत मिल क्यों नहीं रही है? हम राह रास्त पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारे ज़र्फ पहले से भरे हुए हैं, हमारे ज़र्फ पहले से भरे हुए हैं, कहीं फितने से, कहीं हसद से, कहीं चुगलखोरी से, कहीं
نہیں غیبت سے. جب ہمارا کاسا ہمارا ظرف پہلے سے بھرا ہے تو مظروف آئے گی کیسے؟ پہلے ہم اپنے ظرف کو فتنے سے، حسد سے، غیبت سے، ریاکاری سے اس کو خالی کرے، ہدایت ملتی چلی جائے گی. اس بات پڑے محمد وآلہ. مظروف میں کمی نہیں ہے، کمی ہے تو ظرف میں کمی ہے. کمی ہے تو خدا جس کی ہدایت کرے. اور پروردگار بھی کہتا ہے قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. یعنی ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کر دی. خدا نے کہہ دیا، کرتا نہیں، کر دی. آپ یہ بتائیے ہدایت کی بہت سی قسمیں ہیں، لہذا میں وقت کو دیکھتے ہوئے صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ہدایت کی بہت سی قسمیں ہیں لیکن میں تمام قسموں کو نہیں بیان کروں گا. ایک قسم ہے ہدایت فطری. ہدایت فطری کیا ہے؟ یعنی انسان نے جس بھی مخلوق کو خلق کیا ہے اس کی ہدایت کر دی، اسے کہتے ہیں ہدایت فطری. پرندوں کو کون سکھاتا ہے گھونسلہ بنانا؟ یہ خدا نے ہدایت کی ہے، اسی کو ہدایت فطری کہتے ہیں. مچھلی کے بچے کو کون سکھاتا ہے دریا میں تیرنا؟ یہ ہدایت کہاں سے ہے؟ خدا کی طرف سے. یہ ہدایت فطری ہے. لہذا ہدایت فطری یہ جس بھی مخلوقات میں سے جس چیز کو بھی خدا نے خلق کیا اس کی ہدایت کر دی، اس کی فطرت میں ہدایت کو رکھ دیا ہے. ایک ہدایت ہے ہدایت تشریعی. ہدایت تشریعی کے لیے پروردگار نے انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ائمہ کو بھیجا جو آ کر کے آپ کی ہدایت کریں اور آپ کو دین اور قوانین اور شریعت کو بتائیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے. یہ ہو گیا ہدایت تشریعی. ایک ہدایت ہے ہدایت عقلی. انسان کی عقل بھی اس کو ہدایت کرتی ہے. انسان جب سوچتا ہے تو اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ بھی ہدایت خدا کی طرف سے لطف ہے. نہیں تو اگر آپ کی عقل زائل ہو جائے تو عقل نہ کام کرے، انسان پاگل مجنون ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہدایت عقلی یہ بھی خدا کا لطف ہے، یہ بھی خدا ہدایت کرتا ہے. لیکن ایک ہدایت جو میں نے غور کیا اور میں نے پڑھا ہے وہ ہدایت ولایتی. ہدایت ولایتی آپ کہیں گے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہدایت فطری ہر انسان کے اندر ہدایت وہ پائی جاتی ہے. ہدایت تشریعی ضروری نہیں راہ راست پہ آئے، انسان کو سمجھایا جاتا ہے ہدایت تشریعی یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. ایک ہے ہدایت عقلی. انسان کی عقل بھی سمجھاتی ہے پھر بھی انسان بہک جاتا ہے. لیکن ایک ہے ہدایت ولایتی. میں مثال سے بات واضح کر دوں. آپ کہیں کا سفر کر رہے ہیں، میپ میں آپ نے راستے کو دیکھ لیا، لیکن میپ آپ کا ہادی جب بن جائے گا اور آپ کے ساتھ اگر میپ ہے تو آپ کو بتاتا رہے گا، یعنی آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. آپ یہاں سے مڑے، یہاں چلے، یہاں چلے، منزل تک وہ تک پہنچا دے گا نہیں، چھوڑے گا نہیں. اور ایک ہوتا ہے نقشہ جو آپ کو دکھا دے گا کہ یہ منزل یہاں ہے، لیکن وہ راستہ نہیں بتائے گا کہ کیسے جانا ہے. اور ایک ہے ساتھ ساتھ چلے گا. یعنی سمجھانے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، سمجھا دیں گے لیکن وہاں انسان کو بھٹکنے کا خدشہ ہے. لیکن جو میپ ہے وہ ہادی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے راستے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، بتاتا رہے گا آپ کس دشا میں چل رہے ہیں، یعنی آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے چلے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے ہدایت فطری میں انسان کو بہکنے کا خطرہ ہے، ہدایت عقلی میں بہکنے کا خطرہ ہے، ہدایت تشریعی میں نبی نے بتا دیا پھر بھی انسان حرام کام کر دیتا ہے، بہکنے کا خطرہ ہے. لیکن ہدایت ولایتی اگر آپ نے حاصل کر لیا تو کوئی بہک نہیں سکتا ہے، کیونکہ خدا ایسے ہادی کو مقرر کر دیتا ہے کہ جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، جو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے. آج دنیا جو گمراہ ہے، ہدایت نہیں حاصل کر پا رہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ہدایت ولایتی کو نہیں اپنایا، اور جنہوں نے ہدایت ولایتی کو اپنایا وہ اپنی منزل تک پہنچ گئے. وہ آج بھی کامیاب ہے، قیامت میں بھی کامیاب رہیں گے. اس بات پڑھے محمد وآل محمد. لہذا پروردگار عالم نے جب ہدایت کی ذمہ داری لی تو ہدایت وہ کر رہا ہے اور مختلف زاویے سے کر رہا ہے. اور کہہ رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے سیدھے راستے کی ہدایت کی ہے. اب فیصلہ تم پہ چھوڑا ہے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو یا اس کا انکار کر دو. جو ہم نے ہدایت دی ہے
یا اس کا انکار کر دو، یہ فیصلہ تم پہ ہے۔ لیکن ہم نے ہدایت دے دی ہے، کیسی ہدایت؟ سیدھے راستے کی، اور آپ روز اس کی دعا کرتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ سیدھے راستے تو آپ دعا روز ہی کرتے ہیں، جتنے نماز پڑھتے ہیں سب یہ آیت ضرور پڑھتے ہوں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ، یا سیدھے راستے کی ہدایت فرما، دونوں ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ آپ روز پڑھتے ہیں، پانچوں وقت پڑھتے ہیں۔ اس مجمع میں سے کوئی ہمیں بتا دے سیدھا راستہ جو آپ دعا کرتے ہیں، پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ہمیں سیدھے راستے پر گامزن رکھ۔ سیدھا راستہ ہے کیا؟ کسی کو پتا ہے سیدھا راستہ ہے کیا؟ کون سا سیدھا راستہ ہے جس کی دعا ہم کرتے ہیں؟ تو اگر اس کو سمجھنا ہے تو تاریخ تفسیر میں جانے سے پہلے انہی حروف سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ الصراط میں کتنے حرف ہیں؟ الف لام صاد رے، الف تو 6۔ المستقیم میں الف لام میم سین تے قاف یہ میم 8، 8 6۔ الصراط المستقیم میں کتنے ہوئے؟ 14 حرف۔ سیدھا راستہ کیا ہے؟ خدا کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ سیدھے راستے کی دعا ہم کر رہے ہیں نا، ہمیں سیدھے راستے لگا، کس راستے پہ جانا ہے؟ کہا 14 کا راستہ، اگر تم نے 14 کے دامن کو تھاما تبھی سیدھے راستے پہ آ سکتے ہو، اگر 14 کو چھوڑ دیا تو نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ سیدھا راستہ مل سکتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لہذا پروردگار نے جب یہ ذمہ داری لی تو ہر مقام پر ہدایت کی، لیکن آپ نے غور نہیں کیا کہ جب خدا نے ہادی کو بھیجا تو ہادی نے اس طریقے سے ہدایت کی۔ جناب نوح کے بارے میں ملتا 950 برس ہدایت کی، 950 برس، اور کتنے لوگ ایمان لائے؟ 80 افراد جو کشتی میں سوار ہوئے۔ خدا نے کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فانجیناہ، اے نوح ہم نے تمہیں نجات دی، واصحاب السفینہ، اور اصحاب سفینہ کو، یعنی جو سفینے کے ساتھی بن گئے، جو سفینے میں سوار ہو گئے۔ سفینے میں اگر ساتھی جو سفینے کے ہو گئے انہیں نجات مل گئی، لیکن اگر نوح کا بیٹا بھی نوح کے ساتھ نہ آیا تو اسے نجات نہیں ملی۔ جب اس کو بلایا تو کیا کہا؟ میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، میں پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، لیکن پروردگار نے وہاں پر بھی اسے پناہ لینے نہ دیا، بلکہ اس کو اس پہاڑ کے ساتھ ڈبویا۔ یہاں پر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ آپ خود فیصلہ کریں، پہلے نوح کا بیٹا ڈوبا یا پہلے پہاڑ؟ پہلے نوح کا بیٹا ڈوبا یا پہلے پہاڑ؟ کہا پہلے پہاڑ ڈوبا۔ کہا پہلے پہاڑ ڈوبا، کہ اس سے کچھ آپ نے سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اگر ظالم کو کوئی پناہ بھی دے یا اس کا ساتھی بنے، ہمارے یہاں ایک مسل کہی جاتی تھی گیہوں کے ساتھ گھڑ بھی پیسا جاتا ہے، تو صرف ظالم نہیں غرق ہوتا بلکہ ظلم کا ساتھ دینے والا بھی غرق ہو جایا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ بلکہ ساتھ دینے والا ظالم کے تو پہلے غرق ہوتا ہے، ظالم بعد میں غرق ہوتا ہے، یعنی وہ ڈوبا، لیکن خدا نجات کس کو دی؟ کہ نوح تمہیں نجات دی، اصحاب سفینہ کو۔ میں کہوں گا پروردگار تو یہ بھی تو کہہ سکتا تھا فانجیناہ، اے نوح میں نے تمہیں نجات دی، واصحاب نوح، اور اصحاب نوح کو نجات دی، اور اصحاب نوح کو نجات دی۔ اصحاب سفینہ کیوں کہا؟ عجب نہیں پروردگار آواز دے کہ جو بھی نبی کے ساتھ آ جائے ضروری نہیں سب قابل نجات ہو جائے۔ اگر نوح کے سب ساتھی قابل نجات ہوتے تو خدا یہ نہ کہتا اصحاب سفینہ، خدا کہتا اصحاب نوح۔ اصحاب سفینہ کا مطلب بتاتا ہے کہ اصحاب نوح سب قابل نجات نہیں ہے۔ اگر سب قابل نجات ہوتے نوح کے صحابہ تو خدا کہتا کہ میں نے تمام صحابہ کو نجات دی۔ خدا کہہ رہا ہے نوح تمہارے صحابیوں کو نہیں، سفینے کے صحابیوں کو۔
سفینے کے صحابیوں کو تو بتا دیا گیا کہ وہی نجات پائے گا جو نبی کے بلانے پہ آ جائے. یعنی کشتی میں جس کو نبی نے بلایا جو سوار ہوا اسی کو تو نجات ملی. یعنی نبی کے بلانے پہ جو آتا ہے اسی کو نجات ملتی ہے، جو چھوڑ کے چلا جائے. ایک صلوات پڑھے محمد اور یہ بھی قرآن میں ہے، کوئی تاریخ کا مسئلہ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے جو بھی کشتی میں سوار ہوئے اور نوح کے صحاب میں سے جو آئے کشتی میں سوار ہوئے، اور خدا نے بھی کہا اصحاب النوح، میں نے نوح اصحاب السفینہ، میں نے سفینے کے ساتھیوں کو نجات دی. یعنی خدا بتانا چاہ رہا ہے کہ جو بھی نبی کی آواز پہ لبیک کہے وہی قابل نجات ہوتا ہے. اگر نبی کو چھوڑنے والا نبی کا بیٹا بھی ہو تو خدا اسے بچاتا نہیں ہے، خدا اسے نجات نہیں دیتا ہے. یعنی ملتا ہے تفاسیر میں کہ جناب نوح نے کہا پروردگار وہ میرا بیٹا ہے. خدا نے کہا خبردار انہ لیس من اہلک، نوح تمہارا بیٹا وہ ضرور ہے لیکن تمہارا اہل نہیں ہے، تمہارا اہل نہیں ہے. اب سمجھ میں آ گیا نسبت انسان کو نہیں بچاتی ہے. ہم فلاں کے بیٹے ہیں، ہم فلاں کے بیٹے ہیں، بلکہ کردار انسان کو بچاتا ہے، کردار انسان کو بچاتا ہے. یہی وجہ ہے نوح کا بیٹا تھا لیکن جب نوح کی بات نہ مانا تو خدا نے کہہ دیا کہ تمہارا اہل نہیں ہے. لیکن سلمان فارس کے رہنے والے تھے لیکن نبی کو اس طریقے سے فالو کر رہے تھے کہ نبی نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. کردار اچھا ہو تو فارس کا رہنے والا اہل بیت میں شامل ہوتا ہے، اور کردار برا ہو تو بیٹا بھی ہو تو خدا کہتا تمہارا اہل نہیں ہے. لہذا خدا نے بتایا ہمارا ہادی وہ ہوتا ہے جو دنیا میں ہدایت کرتا ہے، لیکن اس کی ہدایت کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت کی منزل میں نہ اپنا دیکھتا ہے نہ غیر دیکھتا ہے، بلکہ جس کے اندر جتنا ایمان ہوتا ہے اس کا اتنا مرتبہ ہوتا ہے. اگر غیر بھی مومن ہو تو قابل تعظیم ہے، اپنا منافق نکل جائے تو قابل احترام نہیں ہوتا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. بھائی ظاہر سی بات ہے خدا نے کہا ہے کہ یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ہر مقام پر خدا نے کوئی لمحہ نہیں چھوڑا. انشاءاللہ کل کی گفتگو میں میں تفصیل سے اس پر گفتگو کروں گا اور 3-4 دن تک کوئی نتیجہ پیش کروں گا، اسی پر بات ہوتی رہے گی. لہذا پروردگار نے کہا جب یہ ذمہ داری ہمارے اوپر ہے تو اس کام کو میں آگے بڑھاؤں گا. اور خدا نے جب اس کام کو آگے بڑھایا تو دنیا نے دیکھا کہ ہر مقام پر خدا کی مخلوقات کو اگر کسی نے بچایا ہے تو اسی کے نمائندے نے بچایا ہے، اسی کے نمائندے نے بچایا ہے. دنیا کے پاس مال ہو جائے، دولت ہو جائے، سب ثروت ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اگر اس کا ربط اللہ سے نہ ہو تو وہ قابل مفاد نہیں ہوتا، وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا. لیکن اگر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف اللہ سے تعلق ہو تو وہ انسان کے لیے سہارا بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد. اور چاہے جناب آدم کا مسئلہ ہو، چاہے جناب نوح کا مسئلہ ہو، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتے بڑھتے جب انبیاء کے بعد اوصیاء کا آیا تو یہ امام حسین نے بھی ہدایت کی. اور کیسی ہدایت کی؟ جب مدینے سے نکلنے لگے تو کہا کہ میں نہ ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ فساد کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں فتنے کے لیے نکل رہا ہوں. کس لیے مولا نکل رہے ہیں؟ انی لمخرج اشر ولا بدرا ولا ظالم ولا مفسدا. حسین بتا رہے ہیں میرا مقصد نہ ظلم ہے، نہ فساد ہے، نہ فتنہ ہے، نہ دکھاوا ہے. مولا مقصد ہے کیا؟ تو مولا نے بتایا کہ دیکھو میرا مقصد جو ہے انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. میرا مقصد یہ ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں. مولا نانا کی امت کی آپ اصلاح کریں گے تو کیسے کریں گے؟ تو مولا نے بتایا
وَأُسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي، اپنے نانا کی سیرت پر چلتے ہوئے، اپنے بابا کی سیرت پر چلتے ہوئے، کسی موقع پہ میں ان سیرتوں کا ذکر کروں گا، اپنے نانا کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اپنے بابا کی سیرت پہ چلتے ہوئے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین نے بتا دیا کہ جب بھی کوئی ہادی ہدایت کے لیے نکلتا ہے تو اس کی نگاہ میں دو ہی سیرتیں ہوتی ہیں، یا علی کی سیرت یا نبی کی سیرت، اور کوئی تیسری سیرت نہیں ہے۔ مولا ہدایت میں کریں گے کیا؟ تو مولا نے کہا اریدو ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں چاہتا ہوں نیکیوں کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں۔ مولا نہ ظلم کے لیے نکل رہے ہیں، نہ فساد کے لیے نکل رہے ہیں، رسول اور علی کی سیرت پر چلتے ہوئے نکل رہے ہیں، ہدایت کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن دنیا اسی حسین کو قتل کرنے پر آمادہ ہے۔ جس حسین نے شریعت کا ذمہ اٹھایا، کہا نانا اگر شریعت آپ نے پھیلائی ہے تو آپ کا نواسہ شریعت کو بچائے گا، اور دین کو بچانے کے لیے، شریعت کو بچانے کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے کربلا کے میدان میں بھرا گھر لٹا دیا، بھرا گھر لٹا دیا۔ نانا کے دین کمزوری محسوس نہ کرنا، سینہ کمزور ہونے لگے، جوان علی اکبر کا سینہ پیش کر دوں گا، بازور میں اگر زور محسوس ہوگا تو برابر کے بھائی عباس کے بازو دے دوں گا۔ نانا کے دین تجھے کمزور نہیں ہونے دوں گا، اگر تجھے گھٹن محسوس ہوگی تو ششماہے کا گلا پیش کر دوں گا، نانا کے دین تجھے مٹنے نہیں دوں گا۔ اور مقتل کے جملے ہیں، حسین نے یہی کیا کہ عصر عاشور تک ایک ایک کر کے سب قربان ہوئے، حسین نے قربانی پیش کی، آخر میں حسین بھی درجہ شہادت پر فائز ہو گئے۔ لیکن مقتل یہیں پر خاموش نہیں ہوتا ہے، مقتل کہتا ہے کہ بعد کربلا اگر زینب علیہ مقام کا کردار نہ ہوتا تو خون حسین تپتے ہوئے ریگزار پہ جذب ہو کر کے رہ جاتا۔ زینب کردار کو سمجھیں گے کیا ہے؟ جناب زینب امام حسین کی شہادت کے بعد خیموں کی پہرے دار ہے۔ مقتل کے جملے ہیں، زینب کو ایسے ہی ثانیہ زہرا نہیں کہا جاتا ہے، اگر علی کے دفاع میں بی بی زہرا نے اپنی پسلیوں کے درد کو برداشت کیا ہے تو ثانیہ زہرا نے خیموں میں اپنے آپ کو جلنے سے نہیں بچایا بلکہ عابد بیمان کو نکال کر کے لے کے آئی۔ اگر مدینے میں امام کی حفاظت زہرا نے کی تھی تو کربلا میں دو امام کی حفاظت ثانیہ زہرا کر رہی ہے۔ تبھی تو حمید کہہ رہا تھا، میں سوچ پہ پڑ گیا کہ کون سا قیمتی سامان خیمے میں رہ گیا ہے کہ یہ بی بی جا رہی ہے آ رہی ہے، جا رہی ہے آ رہی ہے، اور خیموں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ کوئی بھی جلتے ہوئے خیموں میں نہیں جا سکتی کیونکہ آگ بھی لگ سکتی ہے، بی جل بھی سکتی ہے، لیکن کون سا ایسے قیمتی سامان ہے کہ اپنے جلنے کی پرواہ نہیں بلکہ اس کو بچانے کی پرواہ ہے۔ حمید کہتا ہے جب میں نے دیکھا تو کیا دیکھا، پشت پر ایک بیمار کو لاد کر کے لے کر نکل رہی ہے، جب میں نے غور کیا تو وہ عابد بیمار جو نحیف و لاغر ہو چکے ہیں، جناب زینب نے وہ کمال کیا ہے جو کربلا سے مدینے تک دو اماموں کو بچا کر کے لے کے آئی ہے۔ بس آخری جملے، کیونکہ میری طبیعت میں تھوڑا ناساز ہے، انشاءاللہ کل کی گفتگو میں مکمل کروں گا۔ مقتل کے جملے ہیں، جناب زینب جب یہاں سے چلنے لگی، ہاتھوں میں رضوان ظلم کو باندھا گیا، عابد بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، گلے میں توق ڈالا گیا۔ جب زینب یہاں سے گزرنے لگی تو مقتل کے جملے ہیں، ظالموں کے ظلم کی انتہا تو یہاں ہو گئی کہ مقتل کی طرف سے مسیروں کے قافلے کو گزارا جانے لگا، عابد بیمار کے جیسے نگاہ باپ کے لاشے کی طرف پڑی، چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، عابد بیمار تڑپ گئے۔ جناب زینب نے یہ منظر دیکھا، زینب سے برداشت نہ ہوا، پشت ناکہ سے گرا دیا،
आप मजलिसों में सुनते रहते हैं कि बीबी ज़ैनब ने अपने आप को पुश्ते नाका से गिरा दिया। मैं तो कहता हूँ हर अज़ादार एक मसाइब को सोच करके दहाड़े मार करके रोता है। वो कौन सा मसाइब है? वो मसाइब ये है कि करबला के मैदान में जितने शहीद गिरे हैं उनके बाजू सलामत थे, उन्होंने गिरते वक्त अपने बाजू को जमीन पर टेक दिया, लेकिन जब अब्बास गिरे थे तो बाजू कट चुके थे, मुंह के बल जमीन पे आए। मेरा मौला कैसे गिरा होगा? लेकिन मैं कहूँगा सिर्फ मौला बाजू पे, मौला मुंह के बल नहीं गिरे, बल्कि वहां तो बाजू कलम हुए थे। यहाँ ज़ैनब ने जब पुश्ते नाका से गिराया, बाजू तो मौजूद थे लेकिन फंसे पुश्त बंधे थे, मुंह के बल जमीन। आबिदे बीमार से मंजर बर्दाश्त न हुआ, फूफी की तरफ मुखल, फूफी अम्मा ये आपने क्या किया? बाल मख्तर किताब मिलता है, पेशानी से खून जारी हो गया, आबिदे बीमार तड़प गए। ज़ैनब ने कहा ऐ आबिदे बीमार, मैं तुम्हारी क्या कैफियत देख रही? आबिदे वाले का फूफी अम्मा क्या आपने ये देखा है कि जवान बेटा मौजूद हो, बाप का लाशा बेगोरो कफन पड़ा हो? एक मरतबा ज़ैनब तड़प गई और आबिदे बीमार ने गिरिया करना शुरू किया। ऐ फूफी अम्मा, बाप का लाशा सामने मौजूद है, जवान बेटा भी खड़ा है, लेकिन हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तोके काट, इतना मजबूर कि बाप के लाशे को दफन नहीं कर सकता। जनाबे ज़ैनब ने बढ़ करके सहारा दिया, ऐ सज्जाद गम न करो, एक दिन यही करबला होगी, रोज़ा तामीर होगा तुम्हारे बाबा के।